بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ نحومیر کا 26واں سبق ہے۔ اس سبق میں ہم حروف غیر عاملہ کو بیان کریں گے۔ حروف غیر عاملہ وہ حروف ہوتے ہیں جو کوئی عمل نہیں کرتے، یعنی ان کی وجہ سے کسی لفظ کا اعراب تبدیل نہیں ہوتا، وہ صرف کسی خاص معنی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، لفظوں میں ان کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور حروف غیر عاملہ کی 16 اقسام ہیں۔ پہلی قسم ہے حروف تنبیہ۔ یہ حروف تنبیہ 3 ہیں، الا، اما اور ہا۔ یہ حروف تنبیہ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی جب کسی خاص بات پر کسی کو تنبیہ کی جاتی ہے تو اس کے شروع میں ان الفاظ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسری قسم ہے حروف ایجاب۔ ایجاب کا مطلب ہے کہ جب کوئی بندہ کوئی بات پوچھتا ہے یا سوال کرتا ہے یا بلاتا ہے تو اس کے جواب میں اس کو ہاں جب کہا جاتا ہے تو اس کے لیے یہ 6 الفاظ ہیں، ان میں سے کوئی استعمال کیا جاتا ہے۔ نعم، بلا، اجل، ای، جیری، ان میں سے کوئی حرف استعمال کیا جاتا ہے، اور زیادہ جو مشہور ہے وہ نعم اور بلا ہیں۔ تیسری قسم ہے حروف تفسیر۔ کسی بات کی وضاحت بیان کرنے کے لیے، تفسیر بیان کرنے کے لیے جو حروف استعمال ہوتے ہیں، اور وہ 2 ہیں، ای و ان۔ جیسے ای تو بار بار ہر جگہ استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی اس کی مراد یہ ہے، اس کی وضاحت یہ ہے۔ اور ان کی مثال یہاں پر دے دی ہے قرآن سے، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، کہ ہم نے ان کو پکارا، کیا کہہ کر پکارا، تو یہ اس پکارنے کی وضاحت ہے، یا ابراہیم کہہ کر ان کو آواز دی، ان کو پکارا۔ چوتھی قسم ہے حروف مصدریہ۔ حروف مصدریہ 3 ہیں، ما، ان اور انا۔ ان میں سے ما اور ان یہ فعل پر داخل ہوتے ہیں اور یہ فعل کو مصدر کے معنی میں کر دیتے ہیں، اس لیے ان کو حروف مصدریہ کہا جاتا ہے۔ اور 5ویں قسم ہے حروف تخزیز۔ تخزیز کا مطلب ہوتا ہے کسی کام پر ابھارنا، ترغیب دینا، تو اس کے لیے یہ 4 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اللہ، حلا، لولا اور لوما۔ چھٹی قسم ہے حرف توقع، اور وہ قد ہے۔ یہ ماضی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور مضارع میں بھی۔ تو ماضی میں یہ تحقیق کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ یقیناً یہ کام ہو گیا ہے، حقیقت میں یہ کام ہو گیا ہے، اور نیز یہ ماضی کو حال کے قریب کرنے کے لیے بھی آتا ہے کہ اس میں ابھی یہ کام ہوا ہے، ماضی قریب میں یہ کام ہوا ہے، اس کے لیے بھی قد استعمال ہوتا ہے۔ اور جب مضارع میں استعمال ہوتا ہے تو اس وقت اس کا معنی تقلیل ہوتا ہے، یعنی کسی کام کی کمی کو بیان کرتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے۔ 7ویں قسم ہے حروف استفہام، یعنی وہ حروف جن کے ذریعے سے سوال کیا جاتا ہے، کوئی بات پوچھی جاتی ہے۔ تو یہ 3 حروف ہیں، ما اور حمزہ اور حل۔ یہ سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے مسمکا، ما اسمکا، تمہارا نام کیا ہے۔ حمزہ بھی اسی طرح سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے، شروع میں کسی جملے کے شروع میں آتا ہے، اور حل بھی سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ 8ویں قسم ہے حرف ردع۔ ردع کا مطلب ہوتا ہے روکنا یا کسی کام سے جھڑکنا، ڈانٹنا، تو اس کے لیے کلا، یہ ایک لفظ ہے، یہ استعمال ہوتا ہے، تو یہ روکنے اور جھڑکنے کے معنی کے لیے آتا ہے۔ کبھی کبھار یہ کسی جملے کی تحقیق کے لیے بھی آتا ہے، حقاً، یعنی حقیقی بات ہے، یقینی بات ہے، اس کے لیے بھی کلا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے کلا سوف تعلمون، کہ حقیقی بات ہے، یقینی بات ہے کہ ان قریب تم جان لو گے۔ 9ویں قسم ہے تنوین۔ یہ تنوین یہ بھی حرف ہے، جیسے ہم 2 زبر یا 2 زیر یا 2 پیش کہتے ہیں، تو یہ حقیقت میں نون ہوتا ہے جو ساکن ہوتا ہے، جیسا کہ اس کی آواز سے ہم پہچان سکتے ہیں۔ 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کی جو آواز ہوتی ہے وہ نون ساکن والی ہوتی ہے، تو یہ تنوین یہ بھی نون ساکن یعنی حرف شمار ہوتا ہے، تو یہ حرف غیر عاملہ ہے، یہ کوئی عمل نہیں کر رہا ہوتا۔ تو تنوین کی 5 قسمیں ہیں کہ یہ کس مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تمکن ہے، یعنی اسم کو متمکن بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، کہ یہ غیر متمکن نہیں ہے اور غیر منصرف نہیں ہے، بلکہ یہ متمکن اور منصرف اسم ہے، اس کے لیے عام جتنے بھی اسماء ہیں ان کے شروع میں ان کے اوپر جو تنوین ہوتی ہے وہ تمکن ہی ہوتی ہے۔ دوسری تنوین کی قسم ہے تنکیر، جو کسی بات میں نکرہ بنانے کے لیے یا عموم پیدا کرنے کے لیے آتی ہے، جیسے صحن تنوین کے ساتھ جب ہم کہیں گے تو اس کا مطلب ہے اسکت سکوتم ما فی وقت ما، کہ تم کسی بھی وقت کسی بھی طرح کا سکوت اختیار کرو، خاموشی اختیار کرو۔
تو تنوین نے اس کو نکرہ بنا دیا ہے، یہ کسی طرح کا بھی سکوت اور کسی بھی وقت یہ عموم اس کے اندر پیدا کرتی ہے۔ اور اگر صح کہیں گے بغیر تنوین کے تو اس صورت میں اس کا معنی ہوگا اسکت السکوت الآن، کہ ابھی خاص اس وقت میں تم خاموش رہو، تو اس میں پھر عموم نہیں ہوگا، تنکیر نہیں ہوگی۔ تیسری قسم ہے تنوین کی، تنوین عوض، جو کسی اور حرف کی عوض میں آ جاتی ہے، جیسے یوم اذن، یہ اصل میں یوم اذ کان کذا لفظ ہوتا ہے، تو کان کذا کو حذف کر کے اذ کی جو زال ہے یہ پہلے ساکن تھی، اس کے اوپر تنوین آ گئی ہے، یہ کان کذا کے عوض میں ہے، اس کے بدلے میں ہے، تو اس کو تنوین عوض کہا جاتا ہے۔ چوتھی قسم ہے تنوین مقابلہ، جو کسی اور چیز کے مقابلے میں آتی ہے، جیسے مسلمات، چونکہ جمع مذکر سالم جو ہے اس میں آخر میں نون آتا ہے، مسلمون و مسلمین، تو اس کے مقابلے میں جو جمع مؤنث سالم ہے اس میں آخر میں نون تو نہیں ہے، تا ہے، لیکن مقابلے کی وجہ سے اس تا کے اوپر تنوین لے آتے ہیں تاکہ اس نون کے ساتھ مقابلے میں یہ بھی ایک جیسا ہو جائے، مسلمات۔ پانچویں قسم ہے تنوین کی، تنوین ترنم۔ ترنم کا مطلب ہے کہ جو اشعار کے آخر میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے آواز اور اس کا جو وزن ہے وہ برابر کرنے کے لیے، جیسے یہ شعر ہے، اقل اللوم عاذلا والعتابا وقولی ان اصبت لقد اصابا، یہاں پر العتابہ یہ لفظ ہے، آخر میں نون نہیں ہے، تو اس کو صرف شعر کا وزن بنانے کے لیے، اس میں ترنم پیدا کرنے کے لیے آخر میں لایا گیا ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی لقد اصابہ، اصابہ یہ فعل ہے، اس کے آخر میں یہاں پر نون اس کے ساتھ شامل کر دیا گیا ہے صرف وزن بنانے کے لیے، ترنم کے لیے، تو یہ بھی تنوین کی ایک قسم ہے۔ تو تنوین ترنم جو آخری قسم ہے، جو وزن بنانے کے لیے آتی ہے یا اشعار میں ترنم پیدا کرنے کے لیے آتی ہے، یہ اسم اور فعل اور حرف تینوں پر داخل ہوتی ہے، جبکہ جو پہلی چار قسمیں ہیں وہ صرف اسم کے ساتھ خاص ہیں، فعل اور حرف پر وہ تنوین نہیں آ سکتی۔ 10ویں قسم ہے حروف غیر عاملہ کی 10ویں قسم، نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ۔ تو یہ جیسے ہم صرف میں گردانیں پڑھتے ہیں تو فعل مضارع کی گردان کے ساتھ ہم نون تاکید آخر میں لگا دیتے ہیں، ثقیلہ جو شد والا ہوتا ہے، خفیفہ جو بغیر شد کے ساکن ہوتا ہے، تو یہ بھی حروف غیر عاملہ میں سے ہے، جیسے اضربن یا اضربن۔ 11ویں قسم میں حروف زوائد، یعنی وہ حروف جو استعمال ہوتے ہیں جملے میں لیکن ان کا معنی بھی کوئی نہیں ہوتا، عمل بھی کوئی نہیں ہوتا اور معنی بھی کوئی نہیں ہوتا، صرف جملے میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ حروف 8 ہیں، ان، ما، لا، من، کاف، با اور لام۔ تو یہ حروف کسی اور مقامات پر، مختلف جگہوں پر یہ کسی خاص مقصد کے لیے، کسی خاص معنی کے لیے اور کسی اور عمل کے لیے بھی آتے ہیں، لیکن بعض مقامات پر یہ زوائد ہوتے ہیں کہ ان کا عمل بھی کوئی نہیں ہوتا اور معنی بھی کوئی نہیں ہوتا۔ 12ویں قسم ہے حروف شرط، اور وہ 2 ہیں، یعنی کوئی بات کہی جاتی ہے کہ اگر یہ ہو گیا تو پھر یہ ہو گیا، تو شرط کے لیے یہ 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، 2 حرف استعمال ہوتے ہیں، اما اور لو۔ اما یہ تفسیر کے لیے بھی آتا ہے، ایک بات پہلے بیان کی جاتی ہے پھر اس کے بعد اس کی تفسیر آگے بیان کی جاتی ہے، تو اس کے جواب میں فا کا لانا ضروری ہوتا ہے، جیسے مثال ہے فمنہم شقی و سعید، کہ یہاں پر اجمالاً بیان کر دیا گیا ہے مختصراً کہ بعض لوگ نیک بخت ہوتے ہیں، بعض بدبخت ہوتے ہیں، تو ان کی آگے پھر تفصیل بیان کر دی ہے اما کے ذریعے سے، اما الذین شقوا ففی النار، تو اس میں فی النار اس کے جواب ہے، اس کے شروع میں فا یہاں پر لایا گیا ہے، اما الذین سعدوا ففی الجنۃ، یہاں پر بھی اما کے جواب میں فا کو لایا گیا ہے۔ اور لو جو حرف ہے یہ پہلے جملے کے منتفی ہونے کی وجہ سے دوسرے جملے کے منتفی ہونے کو بتانے کے لیے آتا ہے، جو پہلا جملہ ہوتا ہے اس کو شرط کہتے ہیں، دوسرے کو جزا کہتے ہیں، تو لو یہ بتاتا ہے کہ چونکہ شرط منتفی ہے، شرط موجود نہیں ہے، اس کی وجہ سے جزا بھی موجود نہیں ہے۔ جیسے یہ مثال ہے لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا، تو لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ یہ پہلا جملہ ہے، یہ شرط ہے، لفسدتا یہ جزا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر زمین و آسمان میں یعنی کائنات میں اللہ کے علاوہ اور بھی معبود ہوتے تو ان کے اندر فساد پیدا ہو جاتا۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ اور معبود نہیں ہے، پہلا جملہ موجود نہیں ہے، لہذا فساد بھی نہیں ہے، دوسرا جو جزا ہے وہ بھی منتفی ہے۔ 13ویں قسم ہے لولا،
تو یہ لولا یہ دوسرے جملے کے منتفی ہونے کو بتانے کے لیے آتا ہے پہلے جملے کے پائے جانے کی وجہ سے، یعنی یہ معنی یہ دیتا ہے کہ دوسرا جملہ موجود نہیں ہے یا وہ نفی ہو گیا ہے، اس کی وجہ یہ کہ پہلا جملہ موجود ہے۔ جیسے لولا علی لہلک عمر، کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ علی موجود تھے، اس وجہ سے عمر ہلاک نہیں ہوئے، تو پہلے کی موجودگی کی وجہ سے دوسرے کے منتفی ہونے کو اس نے بتایا ہے۔ حروف عاملہ کی 14ویں قسم میں لام مفتوحہ، یعنی وہ لام جو شروع میں آتا ہے اور اس پر فتح ہوتا ہے، زبر ہوتی ہے، تو یہ تاکید کے لیے آتا ہے، کسی کام میں زور پیدا کرنے کے لیے، پختگی پیدا کرنے کے لیے۔ جیسے لزید افضل من عمر، تو یہاں پر زید کے شروع میں جو لام آیا ہے مفتوحہ، یہ تاکید کے لیے آیا ہے، یہ کوئی عمل نہیں کرتا۔ اسی طرح ہم صرف میں بھی جو گردانے پڑھتے ہیں، لام تاکید، بانون تاکید ثقیلہ، تو اس میں جو شروع میں لام ہوتا ہے، لام تاکید زبر والا لام، وہ اسی حروف غیر عاملہ میں سے ہے۔ 15ویں قسم میں ما بمعنی مادامہ، مادامہ ہم نے پڑھا ہے، یہ افعال ناقصہ میں سے ہے، تو اس کے معنی میں ما بھی استعمال ہوتا ہے، تو یہ ما حروف غیر عاملہ میں سے کوئی عمل نہیں کرتا، صرف معنی مادامہ والا دیتا ہے۔ جیسے اقوم ما جلس الامیر، مادامہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جب تک یہ کام ہوگا تو یہ دوسرا کام بھی ہوتا رہے گا، تو یہاں پر اقوم میں کھڑا رہوں گا ما جب تک کہ امیر بیٹھا رہے گا، تو یہ ما دامہ کے معنی میں ہے۔ حروف غیر عاملہ کی 16ویں اور آخری قسم ہے حروف عطف۔ حروف عطف کا مطلب یہ ہے کہ وہ حروف جو دو چیزوں کو یا زیادہ چیزوں کو آپس میں ملانے کے لیے آتے ہیں، کسی ایک حکم میں شریک کرنے کے لیے آتے ہیں، تو یہ حروف عطف 10 ہیں۔ ان میں زیادہ مشہور واو ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جانی زید و عمر، آیا ہے میرے پاس زید اور عمر، تو آنے کے حکم میں زید اور عمر دونوں شریک ہیں، دونوں ملے ہوئے ہیں، تو اس کے لیے واو استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ باقی چیزیں جو باقی حروف ہیں، یہ بھی اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ واو ہے، فا ہے، ثم ہے، حتی ہے، اما، او، ام، لا، بل، لیکن، یہ سارے دو یا زیادہ چیزوں کو ملانے کے لیے، شامل کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ان کے معنی میں تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے، وہ ہم آگے دوسری کتابوں میں پڑھیں گے۔ تو یہ حروف غیر عاملہ کی 16 اقسام آپ نے دیکھ لی ہیں۔ تو اس تمرین میں آپ دیکھیں جتنے بھی جملے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی حرف غیر عاملہ میں سے استعمال ہوا ہے، تو آپ وہ تلاش کریں کہ یہ کون سا حرف ہے اور اس کا معنی کیا ہے۔ عمل تو ان کا کوئی بھی نہیں ہے، یہ عمل کرنے والے نہیں ہیں، صرف یہ کس معنی کے لیے یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ جیسے الا انہم هم السفہاء، یہ الا یہ حرف ہے، حرف تنبیہ، تنبیہ کرنے کے لیے یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ اس طرح ہا اولائی قومنا، یہاں پر اولائی یہ اس میں اشارہ ہے، اس کے شروع میں جو ہا ہے یہ ہا تنبیہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ قالوا نعم، یہ نعم حرف ایجاب ہے، جواب دینے کے لیے، ہاں کہنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جاءنی زید ای ابو عامر، یہ ای جو ہے یہ حرف تفسیر ہے، یعنی زید جو ہے وہ عمر کا باپ ہے، یہ اس کی تفسیر وضاحت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ حلا تصلی الصلوات لوقتها، یہ حلا حرف تخزیز ہے، یہ ترغیب کے لیے، ابھارنے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس طرح یہ سارے حروف اس میں مختلف معنی کے لیے استعمال ہوئے ہیں، یا آپ تلاش کریں اور بتائیں کہ کون سا حرف یہاں پر اس جملے میں ہے اور وہ کس مقصد کے لیے، کس معنی کے لیے استعمال ہوا ہے۔